الحمدللہ وقف والسلام علی سید رسول و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب ذوق شوق محبت اور اخلاص کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے یہ جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی جس دم اس سے آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ اب کا جو ٹائم چل رہا ہے ربیع الثانی شروع ہو چکا ہے، مغرب تک آج ربیع الاول تھا۔ یہ بھی یاد رکھنا اسلامی طور پر رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے۔ تو سوچ رہا تھا کون سی ایسی بات کروں، آپ احباب نے پورا مہینہ درود شریف پڑھا، 12 دن تو لگاتار ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ صبح شام پڑھتے رہے، اور اس کے بعد بھی ایک بھی محفل شام کی ابھی تک الحمدللہ ثم الحمدللہ درود شریف کی محفل قضا نہیں ہوئی۔ بڑے پیارے الفاظ وصلی اللہ اور درود پڑھتا ہوں وصلی اللہ علی النبی، اپنے نبی پر یاد رکھنا ہمارے نبی بڑے اعلیٰ عرفہ، اس جیسا نبی آیا ہی نہیں۔ علی النبی الامی کہتے ہیں ایسے نبی کو ہم مانتے ہیں جس کا استاد یہاں تک کہ دنیا میں نہیں، کسی سکول میں نہیں گئے، یہاں تک کہ کالج نہیں گئے، یونیورسٹی نہیں گئے، یہاں تک کہ ہمارے آقا دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، پڑھانے والی ذات مالکی کائنات کی ہے۔ جبریل امین آئے، پھر اس کے بعد والسلام، بسم اللہ ہی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، والسلام، اور سلامتی بھیجتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ سلامتی۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، امام الانبیاء رسول بن کر بھیجے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا ہے، سیاستہ کتابوں میں آتا ہے، جبریل امین علیہ السلام نے ثواب کے بارے میں تو بڑا عجیب آگاہ کر دیا۔ فرمایا او لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے، جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں جو آقا آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اتنا ثواب ہے میں گنتی بھی نہیں کر سکتا۔ لوگوں کو یہ خیال ہوگا کہ جبریل امین کو
کمپیوٹر کو نہیں، انٹرنیٹ کو نہیں، کیلکولیٹر نہیں، اس لیے حساب نہیں لگا سکتا ہوگا، نہیں۔ جبریل امین نے اپنی طاقت کے بارے میں آگاہ کر دیا، فرمایا آقا آسمان اور زمین کے درمیان میں جس قدر خلا ہے اور ریت کے ذرات ہیں، ایک ایک ریت کے ذرے کو گن سکتا ہوں، یہاں تک کہ ساری کائنات کے انسانوں کو گن سکتا ہوں، لیکن امام الانبیاء پر جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے ثواب کو میں نہیں گن سکتا۔ آج ہمیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، درود شریف پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے، کتابوں میں آتا ہے، یہاں تک کہ نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر سویا کرتے تھے۔ بڑے بڑے بادشاہ ایسے بھی گزرے جو درود پاک پڑھتے ہوئے سویا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کا معمول دیکھو، حضرت عمر کا معمول دیکھو، عثمان غنی کا معمول دیکھو، علی مرتضی کا معمول دیکھو، یہاں تک کہ میں کیا بتاؤں اہل بیت کا معمول دیکھو۔ آج لوگ یہاں تک کہ نماز پڑھ کے راضی نہیں، نماز میں بھی تو امام الانبیاء پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ فرمایا او میرے بندے، مرد کیوں نہ ہو، عورت کیوں نہ ہو، چھوٹے کیوں نہ ہو، بڑے کیوں نہ ہو، امیر کیوں نہ ہو، غریب کیوں نہ ہو، فرمایا ساری کائنات کے مسلمانوں کو آرڈر ہو گیا جب تک نماز میں یہاں تک کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، فرمایا جب تک یہ نہیں کہو گے سلام پھیرنے کی اجازت نہیں۔ اچھا اب انداز دیکھو نماز کا، یہاں تک ہم پہنچ گئے نا، معراج والی رات میں سرکار ابھی بھی راضی نہیں ہوئے، فرمایا محبوب سلامتی دی ہے، رحمتیں دی ہیں، برکتیں دی ہیں، کیا ابھی بھی خوشی نہیں؟ فرمایا امت کے لیے چاہیے آج ذرا لوگ کار میں بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ اکڑ سے یہاں تک کہ سنبھلتی نہیں، کاٹن کا سوٹ پہننے سے اکڑ میں آ جاتے ہیں، 2-4 پیسے آنے سے اکڑ میں آ جاتے ہیں، اگر کوئی ہوائی جہاز کا سفر کرے تو اکڑ میں آ جاتا ہے، غرور میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا جو یہاں تک کہ عرش معلیٰ پر یہاں تک کہ جا پہنچے پھر بھی امت کو یاد کیا۔ محبوب کیا چاہتے ہو؟ امت کے لیے بھی چاہیے، مجھ پر سلامتی رحمتیں برکتیں بھیجی، امت کے لیے تو دو۔ فرمایا محبوب خود شامل کرو، سب کہہ دو سبحان اللہ۔ امت کی باری آئی تو خود کہا شامل کر دو، فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا سلامتی ہو ان لوگوں پر جو یہاں تک عبادت بھی کرنے والے اور نیکوکار کام کرنے والے۔ مولانا مشتاق صاحب موجود ہیں، ذمہ واری سے بات کر رہا ہوں، یہ بھی عالم دین ہے، ہم احباب ان لوگوں کی جوتیوں میں زیادہ وقت نہیں لگا سکے، لیکن پتہ ہے کہ یہ بھی کیا اپنے ٹائم پہ ہستی تھی، کیا بیان ان کا ہوتا تھا، اور ان سے پوچھو جبریل امین نے اسی وقت کھڑے ہوئے شہادت دی، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، پھر بھی ابھی بھی جبریل امین کہہ رہا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ جبریل امین نے جو الفاظ استعمال کیے مالک کائنات نے نماز میں لازم کرا دیے۔ اب اگلی بات، نماز میں بھی درود پاک ہے، درود ابراہیمی، جہاں اللہ پاک نے
محبوب کو شامل کیا، محبوب کی آل کو شامل کیا، وہیں پر اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل کو بھی شامل کیا۔ یہ معمولی بات نہیں، جہاں اللہ عز و جل نے محبوب کو شامل کیا وہاں پر آل کو، اور آل کا مطلب صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کہ نسل نہیں، آل سے مراد مولانا مشتاق صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، بعض یہاں تک کہ محدثین کہتے ہیں آل سے مراد امت بھی ہے، آل سے مراد امت بھی ہے، امت بھی شامل ہے، یہاں تک کہ اللہم صلی، سارے پڑھ لو درود ابراہیم اونچی آواز سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ذرا اونچی آواز مزہ آمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امام الانبیاء کو نماز میں شامل کر دیا، اب باری آئی، فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، دعا کر لے اپنے لیے، اولاد کے لیے، نمازی ہونے کے لیے دعا کر لے۔ اب کرنے کے بعد یہاں پر والدین کو بھی لازم کرا دیا کہ امی جان ابا جان کے لیے دعا مانگ، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ لوگوں جس نماز میں فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی نماز کیوں نہ ہو، عشاء اشراق کوئی بھی نماز ہو، ہر نماز میں امی جان شامل، ابا جان شامل، وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلو علیہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب السکرات، وقنا عذاب النزاع۔ ہاں بھائی محمد علی کی امی جان اور ابا جان دنیا فانی سے انتقال کر گئے، اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور بھائی جان محمد علی صاحب کو اللہ عز و جل صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ابھی بھی میں یہیں بیٹھا تھا اور قاری عبدالعلیم صاحب نے دعا بھی کی کہ ہمارے یہاں تک کہ پیر راشد حسن صاحب ہسپتال میں داخل ہے، سب دعا کرو، بڑا نیک آدمی، بڑا مخلص آدمی، اللہ پاک میرے اس بھائی کو صحت عطا۔ یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں قرآن کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا واسطہ دیتا ہوں، یا اللہ بالخصوص انہیں صحت عطا، ازواج محترمات کا، اہل بیت کا، بالخصوص شہداء کربلا کا واسطہ دیتا ہوں، ہمارے بھائی قاری راشد حسن صاحب کو صحت عطا فرما، پیر افتخار صاحب کی عمر میں، علم میں اور گھر میں رحمت برکت عطا فرما، ان کی بھی بچے بچیاں جو بھی ہیں عزیز و گر میں نہیں جانتا، سب کی بالخصوص رحمت فرما، ان کی ساس صاحبہ کی قبر پر کروڑ رحمت فرما، مولانا مشتاق صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، دعا کرے قاری عبدالعلیم صاحب کو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرما، اور بھائی جان بھی دعاؤں کے لیے کہہ رہے تھے، اللہ پاک انہیں بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں سب پیارے ہیں، ان ننھے منھے بچوں کو یا اللہ میں دعا دے رہا ہوں، یا اللہ حافظ قرآن بنا، قاری بنا، یا اللہ انہیں دین کا شدائی بنا، ان سب کو میں سمیت میں بھی گناہگار، ہم سب گناہگار ہیں، آقا کا یا اللہ ہم سب کو نوکر بنا، اور آقا کی نوکری سب سے بڑی یہی ہے، اطاعت، غلامی، درود شریف پڑھنا، یہ سارے یا اللہ ہمیں نوکری عطا فرما۔ بالخصوص الہی ہمارے بھائی محمد علی کی امی جان کو، بالخصوص تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی ازواج محترمات کا قرب نصیب فرما، ہمارے بھائی محمد علی صاحب کی والد گرامی کو بالخصوص جنت کے محلات عطا فرما، حضور کے جھنڈے کے نیچے سایہ عطا فرما، پیر افتخار صاحب پر کروڑوں رحمتیں فرما۔ سب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا اللہ میرے بھی ساس سسر کی قبر پر کروڑوں رحمتیں فرما، میری بھی امی جان ابا جان، ہاں دعا کرے کہ بھائی کہہ رہا ہے بھائی جوید صاحب کی گھر میں بھی رحمت برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے بھی ان کے عزیز و اقارب، دادا دادی
نانا نانی عزیزوں اگر جتنے بھی اگر قبروں میں چلے گے، میں نہیں جانتا تو جانتا ہے، سب کی مغفرت۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، معافی عطا فرما، سب کو نمازی بنا، قرآن حکیم کا شدئی بنا۔ بالخصوص اس مسجد کو دعا کریں، کئی دنوں سے میرے دل کی ایک آواز تھی کہ دعا کروں کہ یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اور میری یہ خواہش ہے کہ بھائی پیر افتخار صاحب کی زندگی میں اس مسجد کو ایسا بنا دے جیسے ابو بکر مسجد ہے، یہ سونی بڑی کھڑی، یہ اچھی تمنا کرو، یہ حرص کرو، اللہ راضی تھی، اللہ ساری مسجد ڈبکرا والی کو بھی جی میں ابو بکر صدیق بڑی سونی مسجد بڑھ کے یہ نال روڑ دے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ کوئی میں سونا کر محبوب دے صدقے یہ مسجد کو سونا کر، یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات ترقی عطا فرما، آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی وعلی آلہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔